نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعین وبعد۔ حضرات محترم ناظرین اکرام، سنن ابن ماجہ کا یہ درس باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے ماتحت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر و حدیث سیاستہ کی مختلف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی ہمارا آج کا درس سنن ابن ماجہ باب فضل الجہاد ہے۔ باب فضل الجہاد فی سبیل اللہ، یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت میں ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن الفضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعد اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی وایمان بی وتصدیق برسلی فہو علی ضامن ان ادخلہ الجنة وارجعہ الى مسکنہ الذی خرج منہ نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ثم قال والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل۔ یہ باب اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ جہاد کہتے ہیں، جہاد یہ لفظ جہد یا جہد سے بنا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے ڈکشنری میں جو معنی بیان کیا گیا ہے، خوب محنت کرنا، مشقت کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں یعنی شریعت میں باضابطہ ایک ٹرم کے لحاظ سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شریعت میں جہاد کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ کو، اللہ کے راستے میں لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اور یہ قتال فی سبیل اللہ اور اس کے لیے معاونت کرنا، اس کے لیے مدد کرنا، ان دونوں کو ملا کر کے جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نشست میں بیان کی جائیں گی۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ جہاد ایک دفاعی ہے، ایک اقدامی ہے، یعنی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جہاد کے لیے خود سے ہمیں پیش قدمی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بہت ساری شرائط ہیں، فقہ کی کتابوں میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ رہا جہاد دفاعی، یہ ہر ایسی صورت میں جبکہ ظالم کوئی ظلم کر رہا ہو یا کسی کا ناجائز حق مارا جا رہا ہو تو اس وقت یہ جہاد دفاعی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے صرف میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اجر تیار کیا ہے کہ یہ بات میرے ذمے ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، یا پھر جس گھر سے وہ نکلا تھا اسے وہاں اجر اور مال غنیمت کے ہمراہ واپس لے کر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اللہ کی خاطر جہاد میں نکلتا ہے تو اس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر وہ شہادت پا جائے، جہاد کے لیے گھر سے نکلا تھا، جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر وہ بسلامت واپس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس کو بہترین اجر اور مال غنیمت کے ساتھ اس کے گھر لوٹاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں تک اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت کا شکار کروں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اگر آپ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری یہ بات مسلمانوں کے لیے دشوار ہوگی اور ان کے لیے مشکل کا باعث بنے گی تو میں کسی بھی جنگی مہم سے پیچھے نہ رہتا۔ کوئی بھی جنگی مہم ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کا کوئی بھی موقع ہے، اس موقع سے میں پیچھے نہ ہٹتا جو اللہ کی راہ میں نکلتی ہے۔ لیکن نہ تو میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں سب لوگوں کو سواریاں فراہم کروں، اور نہ ان لوگوں کے پاس اتنی گنجائش ہے وہ بھی میرے ساتھ آئیں، اور نہ ہی وہ لوگ اس بات پر خوش ہوں گے کہ وہ لوگ مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی جتنی چیزیں اللہ کی راہ میں شرکت کرنے کے لیے، جہاد میں شرکت کرنے کے لیے جو جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کی مختصراً تفصیل یہاں موجود ہے کہ ہر کوئی صحابہ میں سے چاہتا تھا کہ حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، لیکن حضور فرما رہے ہیں میرے پاس اتنے اسباب اور وسائل نہیں ہیں ظاہری طور پر کہ میں سب کے لیے سواریاں پہنچاؤں، سب کے لیے ہتھیار ان کے لیے فراہم کروں، یا ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کروں، اور نہ لوگوں کے پاس اتنی سہولیات ہیں کہ وہ خود سے اہتمام کر کے میرے ساتھ ہر جہاد میں شریک ہوں۔ پریشانی تو ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لیتا اور مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر میں جنگ میں حصہ لیتا اور پھر مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر میں جنگ میں حصہ لیتا، پھر مجھے شہید کر دیا جاتا۔ یہاں لفظی ترجمہ جنگ کا کیا گیا ہے، ورنہ یہاں عام جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جہاد ہے۔ جہاد شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، بغیر شرائط کے جہاد نہیں ہوتا۔ ہم کسی سے بھی لڑنے چلے گئے، تلوار نکال لیے، آپسی ہمارے اپنے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، اس کی بنیاد پر اگر کوئی لڑ رہا ہے تو یہ جہاد میں کہلائے گا۔ دین کے لیے اللہ کے راہ میں جو جہاد ہے وہ باضابطہ شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے، تو اس جہاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، شہید کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر لوگوں پہ دشوار نہ ہوتا تو میں سب کے لیے یہ لازم کر دیتا کہ وہ جہاد میں شریک ہوں۔ اس کے بعد 2754ویں حدیث ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و ابو قریب قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان عن فراس عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المجاہد فی سبیل اللہ مضمون علی اللہ اما ان یکفتہ الى مغفرتہ ورحمتہ واما ان یرجعہ باجر وغنیمت ومثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم الذی لا یفطر حتی یرجع۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ضمانت ہے کہ وہ اسے یا تو اپنی مغفرت اور رحمت کی طرف لے جائے گا یا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس لوٹائے گا۔ مغفرت اور رحمت کے ساتھ لے جائے گا مطلب یہ ہے اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت دونوں اس بندے کو نصیب ہوں گی۔ اگر وہ زندہ رہا تو اجر، بہترین اجر اور مال غنیمت کے ساتھ اس کو گھر لوٹائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال نفلی روزے رکھنے والے اور نوافل ادا کرنے والے کی مانند ہے۔ یعنی جو شخص مسلسل نفلی روزے رکھتا ہے اور مسلسل نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوگا وہی ثواب اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے جو انہیں منقطع نہیں کرتا۔ یعنی لگاتار کوئی نفلی نمازیں پڑھتا ہو، لگاتار بغیر کسی رکاوٹ کے نفلی روزے رکھتا ہو، اس کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہے اس کو یہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ عمل اس وقت تک شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جنگ سے واپس نہیں آ جاتا۔ جب سے بندہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، واپس آنے تک ایک ایک لمحہ اس کا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو وہی ثواب دیا جاتا ہے
جو کہ ایک بندہ مسلسل روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے۔ باب فضل الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ عز وجل، یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح شام کرنے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ پچھلی 2 حدیثوں میں جہاد میں شرکت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، اس باب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح اور شام کرنے کی فضیلت، یعنی کوئی شخص گھر سے نکلا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، تو اب اس کی صبح کیسی ہوگی، اس کی شام کیسی ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس باب میں انشاءاللہ اسی کے متعلق احادیث بیان ہوں گی۔ حدیث نمبر 2755، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعبد اللہ بن سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہیں، یعنی ساری دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا زکریا بن منظور حدثنا ابو حازم عن سہل بن سعد السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی کسی کی صبح اس حالت میں گزرے کہ وہ گھر سے نکلا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، یا کسی کی شام اس حالت میں گزرے کہ وہ گھر سے اسی ارادے سے اسی نیت سے نکلا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تو اب یہ صبح یا شام اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کی بھلائی اتنی ہے کہ دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ صبح اور شام ہے۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی حدثنا حمید عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ باب من جہز غازیا، یہ باب ہے جو شخص کسی غازی کو سامان فراہم کرے۔ اب تک بنفس نفیس یعنی کوئی بذات خود جہاد میں شریک ہو اس کی فضیلت، اور جو جہاد میں وقت گزارے اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ یہ باب ہے کوئی بذات خود تو جہاد میں شریک نہ ہو سکتا ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے وہ خود جہاد میں تو شریک نہیں ہو سکتا، لیکن جو جہاد میں شریک ہونے والا ہے اس کے لیے سامان فراہم کرنا، اس کے لیے کوئی تعاون کرنا، مدد کرنا اس کی فضیلت میں ہے۔ حدیث نمبر 2758، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا یونس بن محمد حدثنا لیث بن سعد عن یزید بن عبد اللہ بن الہادی عن الولید بن ابی الولید عن عثمان بن عبد اللہ بن سراقۃ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جہز غازیا فی سبیل اللہ حتی یستقل کان له مثل اجرہ حتی یموت او یرجع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی غازی کو جو شخص کسی غازی کو سامان فراہم کرے یہاں تک کہ وہ غازی تیار ہو جائے تو اس شخص کو اس غازی کی مانند اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ غازی فوت ہو جائے یا واپس آ جائے۔ یعنی جب کوئی جہاد میں شریک ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص اس کی ضرورت کے جو بھی سامان ہے وہ فراہم کرے، وہ سامان اس کو دلا دے یا اس کی ضروریات پوری کرے، تو وہ شخص جب تک جہاد میں رہتا ہے، گھر واپس آنے تک یا پھر شہید ہونے تک،
اس کو جتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے بالکل اتنا ہی ثواب بغیر کسی کمی کے اس مدد کرنے والے بندے کو بھی ملتا ہے۔ حدیث نمبر 2759۔ حدثنا عبداللہ بن سعید حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کسی غازی کو سامان فراہم کرے تو اس شخص کو بھی اس غازی کی مانند اجر ملتا ہے اور اس غازی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ، یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ سے مراد بالخصوص جہاد کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2760۔ حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفق الرجل على أصحابه في سبيل الله۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ افضل دینار جسے کوئی شخص خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یا وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ کی راہ میں کسی گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، یا وہ دینار ہے جسے اللہ کی راہ میں آدمی اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے 3 طرح کے خرچ کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان جو بھی مال خرچ کرتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ وہ مال ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں عیال کا لفظ آیا ہے، اردو میں عام طور پہ عیال کہتے ہیں، اہل و عیال۔ عیال کہتے ہیں وہ ضرورت مند جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جن پہ آپ اگر خرچ نہ کریں تو ان کی ضروریات پوری نہ ہوں گی۔ یہ بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بالکل قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بہن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، نانی دادی والدین، بھانجا بھتیجا بھانجی بھتیجی، یہ سب ہو سکتے ہیں، یعنی جو آپ کی کفالت میں ہیں، جس کی ضروریات آپ کے بغیر پورے نہ ہوتے ہوں، ان پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دوسرے نمبر پہ ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بہترین صدقہ وہ مال ہے جس کو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ صدقہ جس کو بندہ اللہ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، یعنی جہاد کی تیاری میں یہاں گھوڑے سے مراد صرف گھوڑا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو ضروریات کے سامان ہیں، ان سامان کے لیے کوئی تیاری کرنا، کوئی خرچ کرنا، یہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں آدمی اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، سامان پر نہیں، خود جو جہاد میں شریک ہونے والے ہیں ان کی ذات پر اگر کوئی خرچ کرتا ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ بہرکیف اپنے اہل و عیال پہ کوئی خرچ کرتا ہے تو یہ پہلے نمبر کا صدقہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی راہ میں شریک ہونے والے بندوں پر کوئی خرچ کرتا ہے، یہ اس کے بعد اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 2761۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ الحمال حدثنا ابن ابی فدیک عن الخلیل بن عبد اللہ عن الانس عن علی بن ابی طالب وابی درداء وابی حریرۃ وابی امامۃ الباہلی وعبد اللہ بن عمر وعبد اللہ بن عمر وجابر بن عبد اللہ وعمران
حسین كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700 ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء۔ حضرت علی بن ابو طالب، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عمران بن حسین، ان تمام صحابہ سے یہ حدیث مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان نقل کیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھجواتا ہے، یعنی کچھ لوگ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کے خرچوں کے لیے اپنے گھر سے پیسہ بھجواتا ہے اور خود اپنے گھر میں مقیم رہتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں ہے، جو لوگ جہاد کے لیے گئے ان کے لیے ساز و سامان یا پیسہ بھیجتا ہے، تو اسے ہر ایک درہم کے عوض میں 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ ہر درہم کے بدلے، جتنے درہم اس نے خرچ کیے، ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں بذات خود جنگ میں حصہ لیتا ہے، اس میں اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے، تو اسے ہر ایک درہم کے عوض میں 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص ہے خود گھر بیٹھا ہوا ہے کسی عذر کی وجہ سے، وہ اگر پیسہ بھیجتا ہے تو ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خود اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، خود جہاد میں شریک بھی ہوتا ہے، تو 7 لاکھ درہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو گنتی بیان کی گئی ہے 700 درہم یا 7 لاکھ درہم، یہ کوئی حد نہیں ہے، بلکہ بندے کے اخلاص اور اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ جو جتنا مخلص ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ باب التغلیظ فی ترک الجہادی، یہ باب جہاد نہ کرنے کی شدید مذمت میں ہے۔ جہاد نہ کرنا، استطاعت رکھتے ہوئے بھی، تمام شرائط کے پورے ہونے کے باوجود بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی عذر کے جہاد کو چھوڑنا، یہ انتہائی جرأت مندانہ قدم ہے، بہت بری بات ہے۔ اسی کی مذمت میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 2762، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن المسلم حدثنا يحيى بن الحارث الديباري عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو او يجهز غازيا ويخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنگ میں حصہ نہیں لیتا یا کسی غازی کو سامان فراہم نہیں کرتا یا غازی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کا اچھے طریقے سے خیال نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے شدید مصیبت لاحق کرے گا۔ 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو خود جنگ میں حصہ لینا، اگر کوئی عذر نہیں ہے، جہاد کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، تو جہاد میں حصہ لینا سب سے افضل ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا مرتبہ ہے، اگر نہیں جا سکا کسی عذر کی بنیاد پر، کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا معذور ہے، تو غازی کے لیے سامان فراہم کرنا، یہ دوسرا مرتبہ۔ خود شریک ہونا جہاد میں یا جہاد میں شریک ہونے والے کی مدد کرنا۔ تیسرا ہے غازی کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا۔ ان تینوں میں سے کسی کو اختیار نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اسے کسی شدید یعنی کسی سخت مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ حدیث نمبر 2763، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید حدثنا ابو رافع وهو اسماعیل بن رافع عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من لقی اللہ ولیس لہ اثر فی سبیل اللہ لقی اللہ وفیہا ثلمۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اس پر اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لینے کا کوئی نشان نہ ہو، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اس حالت میں اللہ کے پاس حاضر ہو کہ اس کے بدن پہ کوئی کمی نہ ہو، کوئی زخم کا کوئی نشان نہ ہو۔ جہاد میں حصہ لینے کی بنیاد پر انسان پہ زخم کے کچھ نشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کچھ آثار جسم پہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کوئی اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کے جسم پہ جہاد کا کوئی نشان نہیں ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی۔ وہ جہاد میں شریک ہوتا تو یہ اس کے لیے خوبی بن کے اس دن سامنے آتی، قیامت کے دن۔ اگر یہ زخم اس کے جسم پہ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی کمی اور نقص اس کے جسم پہ اس دن ظاہر ہوگی۔ باب من حبسہ العذر عن الجہاد، یہ باب ہے کہ جو شخص عذر کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لے سکے، جو شخص جہاد میں خود حصہ لے اس کی فضیلت بیان ہوئی، جو حصہ نہ لے سکے اور کچھ مال خرچ کرے اس کی فضیلت بیان ہوئی، اور جو ان دونوں میں سے نہ ہو تو اس کی بھی برائی بیان کی گئی۔ اب یہ باب ہے جو شخص کسی شرعی عذر کی بنیاد پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 2764، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن حمید عن انس بن مالک قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدانا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، غزوہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو بھی سفر طے کیا اور جس بھی جگہ سے گزرے وہ لوگ وہاں تمہارے ساتھ تھے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مدینے میں موجود تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مدینے میں موجود تھے لیکن وہ عذر کی وجہ سے جہاد میں شرکت کے لیے نہیں جا سکے۔ دیکھیے صاف الفاظ میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ عذر کی وجہ سے جو جہاد میں شرکت نہیں کر سکے ان کے متعلق سے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ جہاد میں شریک تھے، جس جگہ سے گزرتے، جس وادی سے گزرتے، حضور نے فرمایا مدینے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان تمام جگہوں پہ موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ تھے تو مدینے میں لیکن ان کا دل، ان کا رجحان، ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے۔ اس نیت اور اخلاص کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہاد میں شریک ہونے والوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2765، حدثنا احمد بن سینان حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالمدینة رجالا ما قطعتم وادیا ولا سلقتم طریقا الا شریکوکم فی الاجر حبسهم العذر قال ابو عبداللہ او کما قال کتبته لفظا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تم لوگوں نے جو بھی وادی پار کی، جس بھی راستے پر چلے، وہ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ حصہ دار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں یا شاید اس طرح راوی نے بیان کیا ہے، میں یہ روایت انہی الفاظ میں نوٹ کی تھی، میں نے یہ روایت انہی کے الفاظ میں نوٹ کی تھی، یعنی لفظ بلفظ جیسے راوی نے مجھے بتایا میں نے انہی الفاظ کو لفظ بلفظ ویسے ہی نقل کر دیا ہے، یہ ابن ماجہ نے فرمایا۔ باب فضل الرباط فی سبیل اللہ، یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینے کی فضیلت میں ہے۔
حدیث نمبر 2766 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہ عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبیر قال خطب عثمان بن عفان الناس قال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصاحبتكم فليختر مختار لنفسه أو ليدع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث سن رکھی ہے۔ میں نے وہ حدیث تمہیں صرف اس وجہ سے نہیں سنائی کیونکہ میں تمہارے حوالے سے، تمہارے ساتھ کے حوالے سے بخیل ہوں، یعنی مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے وہ حدیث سنا دی تو تم لوگ مجھے چھوڑ کر جہاد اور سرحدوں پر پہرے کے لیے چلے جاؤ گے۔ اب آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اسے اپنے لیے اختیار کر لے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک رات پہرا دیتا ہے تو یہ 1000 دن کے نفلی روزے رکھنے اور 1000 راتوں کی عبادت کرنے کی مانند ہے۔ حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں، حضور سے میں نے ایک ایسا فرمان سنا ہے، اگر میں اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، بلکہ سب سرحدوں پہ جائیں گے اور وہاں جا کر کے جہاد میں شریک ہوں گے۔ دیکھیے، جہاد کا ایک واضح معنی سرحد کی حفاظت، ملک کی حفاظت ہے، یعنی اسلامی ممالک میں فوج میں جو شریک ہوتے ہیں اگر ان کی نیت خالص درست ہے تو وہ بالکل جہاد ہی کی فضیلت ان پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے جو لوگ فوج میں شریک ہوتے ہیں ان پر جہاد کی فضیلت بالکل صادق آتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں اب موجود ہیں، میں اگر حضور کا یہ فرمان ان کو سنا دوں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ کوئی بھی یہاں باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب سرحدوں پہ جائیں گے، اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے وہاں جائیں گے، جہاد میں شریک ہوں گے۔ اب تم لوگوں کے لیے اختیار ہے کہ جو چاہے اس فرمان پہ عمل کرے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیتا ہے۔ فوج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دن بھر مصروف رہیں اور رات میں آرام کریں، کچھ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دن میں آرام کریں اور رات کو پہرا دیتے رہیں، حفاظت کے لیے رہیں۔ تو یہ اس کے متعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات پہرا دے گا، جہاد میں جو لوگ شریک ہونے والے ہیں یا اسلامی مملکت کی فوج میں جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی ایک رات پہرا دیتا ہے تو 1000 دن کے نفلی روزے رکھنے، 1000 راتوں کو نفلی عبادت کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ تمام ثواب اللہ تعالیٰ اس پہرا دینے والے بندے کو ایک رات میں نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دینے کا ثواب ہے۔ 2767 حدثنا یونس بن عبد العالی حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ جو بھی نیک عمل کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو جاری رکھے گا اور اسے آزمائش میں مبتلا کرنے والے 2 افراد یعنی منکر نکیر سے محفوظ رکھے گا، اور جب قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اسے گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ دیکھیں، جو شخص اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، حفاظت کے لیے رات رات بھر جگتا ہے، رات رات بھر جاگتا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ایسا کرے گا
تو جو بھی نیک عمل کرتا تھا وہ شخص، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو جاری رکھے گا، جب بھی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا نیک عمل قیامت تک جاری رہے گا، اور اسے منکر نکیر کی آزمائش سے محفوظ کر دے گا، یعنی اس کے ساتھ منکر نکیر کے سوالات نہیں ہوں گے، اور قیامت میں جب اٹھیں گے عام لوگ تو وہ انتہائی ڈر کے ساتھ اور گھبراہٹ کے ساتھ اٹھیں گے، قیامت کا خوف ان کے دل میں ہوگا، کپ کپاتے ہوئے کانپتے ہوئے قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے گا اس کو اس خوف سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ جو نیک عمل کرتا تھا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دے گا، دوسرا یہ کہ منکر نکیر کے سوال و جواب سے اس کو نجات مل جائے گی، تیسرا ہے کہ قیامت کے دن جو خوف گھبراہٹ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس خوف اور گھبراہٹ سے اس بندے کو محفوظ کر دے گا۔ حدیث نمبر 2768 حدثنا محمد بن اسماعیل بن سمرة حدثنا محمد بن یعلا السلمی حدثنا عمر بن صبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لربات یوم فی سبیل اللہ من وراء عورة المسلمین محتسبا من غیر شہر رمضان اعظم اجرا من عبادة 100 سنة واعظم اجرا اراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الربات إلى يوم القيامة۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہو اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہو اور رمضان کے مہینے کے علاوہ ہو تو یہ 100 سال کے نفلی روزے رکھنے اور نفلی قیام کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک شرط تو یہ بیان کی گئی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیا جا رہا ہو، دوسری شرط یہ بیان کی گئی کہ اس کی نیت بھی خالص ہو، وہ مال کے لیے دولت کے لیے یا مال غنیمت کے لیے کسی اور لالچ کے لیے وہ نہ آیا ہو، ایک مسلمانوں کو پہرا دے رہا ہو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی خاطر پہرا دے رہا ہو، اور رمضان کا مہینہ نہ ہو تو اس کا ایک رات پہرا دینا 100 سال کے نفلی روزے رکھنے اور نفلی قیام کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا اللہ کی بارگاہ میں 1000 سال نفلی روزے رکھنے اور رات بھر نوافل ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر اللہ تعالیٰ اس کے گھر سلامتی کے ساتھ بھیج دے تو 1000 سال تک اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا، یعنی جو شخص پہرا دیتا ہے رمضان میں دے تو اس کا اجر بیان کیا گیا کہ 100 سال نفلی روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا، اگر رمضان میں پہرا دیتا ہے تو 1000 سال نفلی روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا، اور 1000 راتوں کو نفلی عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس کے بعد وہ بندہ خیریت کے ساتھ گھر واپس لوٹتا ہے، صحیح سالم گھر واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھے گا، آئندہ کے 1000 سال۔ یہاں جتنی تعداد بیان کی جا رہی ہے 1000 سال یا 100 سال، یہ مبالغے کے طور پر ہے، یہ تعداد اصلی نہیں ہے، ورنہ پچھلی حدیث میں آپ دیکھیں وہاں مطلقاً کہا گیا کہ جو شخص ایک رات پہرا دیتا ہے اس کے لیے 1000 رات جاگنے کا، رمضان غیر رمضان سب کے لیے بیان کیا گیا کہ کوئی شخص مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات پہرا دے تو 1000 سال نفلی روزے رکھنے، 1000 رات جو ہے نفلی عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہاں 100 سال عبادت کرنے کا ثواب کا تذکرہ ہے، تو اس میں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ محدثین نے فرمایا یہ جو گنتی احادیث میں فضیلت کے طور پہ بیان کی جاتی ہے یا کسی عذاب کے طور پہ بیان کی جاتی ہے یہ بطور مبالغہ ہوتی ہے، راجح قول یہی ہے۔ تو ان دو حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور اگر وہ شخص پہرا دینے کے بعد صحیح سلامت گھر واپس لوٹائے تو اللہ تعالیٰ 1000 سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھے گا۔
یعنی آئندہ اس کے گناہ صغیرہ نہیں لکھے جائیں گے، گناہ کبیرہ ضرور لکھے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور قیامت تک اسے پہرہ داری کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد سے اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، سالوں سال تک اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت تک اسے پہرہ داری کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی راہ میں پہرہ دینے کا کس قدر ثواب ہے۔ باب فضل الحرس والتکبیر فی سبیل اللہ، یہ باب ہے کہ اللہ کی راہ میں حفاظت کرنا یعنی پہرہ دینا اور تکبیر کہنا اس کی فضیلت میں ہے۔ حدیث نمبر 2769، حدثنا محمد بن الصباح انبأنا عبد العزیز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن العبد العزیز عن عقبة بن عامر الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ حارس الحرس۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے یعنی پہرہ داری کرنے والے پر رحم کرے، یعنی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے کہ اس نے اللہ کی خاطر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس نے پہرہ دیا ہے۔ حدیث نمبر 2770، حدثنا عیسیٰ بن یونس الرملی حدثنا محمد بن شعیب بن شابور عن سعید بن خالد بن ابی الطویل قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حرس لیلۃ فی سبیل اللہ افضل من صیام رجل وقیامہ فی اہلہ الف سنۃ السنۃ 360 یوما والیوم کالف سنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی راہ میں ایک رات پہرہ دینا آدمی کے اپنے گھر میں 1000 سال تک نفلی روزے رکھنے اور نفل ادا کرنے سے افضل ہیں۔ یعنی کوئی شخص جہاد میں شریک نہ ہوا ہو، اللہ کے راہ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرہ نہ دیا ہو، تو ایسا شخص اگر اپنے گھر رہتے ہوئے 1000 سال عبادت کرے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک رات پہرہ دینے والے بندے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا سال، اب وہ 1000 سال میں سے ہر سال کتنے دن کا ہوگا؟ 360 دن کا ہو، اور ہر ایک دن 1000 سال کی مانند ہو، اس بندے کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں پہرہ دے تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور وہ 1000 سال میں سے ہر سال 365 دن کا ہو، اور ہر دن پھر 1000 سال کے برابر ہو، تو لاکھوں کی تعداد میں اس کی گنتی ہو جاتی ہے، تقریباً 10 لاکھ سال کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2771، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا وکیع عن اسامۃ بن زید عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل اوصیک بالتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہنے کی تلقین کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہنے کی تلقین کرتا ہوں، یعنی جب بھی بلندی پر چڑھا جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھنا یہ سنت ہے۔ کیوں اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھنا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی اونچے پہاڑ پہ، کسی اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے تو طبعی طور پہ یہ بات دل میں آتی ہے کہ یہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، یہ کتنی اونچی جگہ ہے، تو وہاں اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہمیں
احساس ہو کہ یہ پہاڑ اونچا نہیں ہے یا یہ جگہ کوئی اونچی بڑی جگہ نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اللہ ہے، تو اللہ اکبر کہنے کی ہمیں تاکید کی گئی۔ باب الخروج فی النفیر، یہ باب جہاد میں شریک ہونے کے لیے نکلنے میں ہے، نکلنے کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 2772۔ حدثنا احمد بن عبدة انبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس ولقد فزع اهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرين ما عليه سرج في عنقه الصيف وهو يقول يا أيها الناس لن ترعوا يردهم ثم قال للفرس وجدنا بحرا أو إنه لبحر قال حماد وحدثني ثابت أو غيره قال كان فرسا لأبي طلحة يبطع فما سبق بعد ذلك اليوم۔ ثابت نامی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو وہ بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور سب سے زیادہ سخی بھی تھے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت، اب یہ بہادر ہونے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ خوف زدہ ہو گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ جب لوگ اس طرف گئے جہاں سے آوازیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں تو سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے ملے۔ آپ نے لوگوں سے پہلے ہی اس آواز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی اس آواز کی طرف چلے گئے تھے۔ آپ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی برہنہ پیٹھ پر سوار تھے جس پر کوئی زین نہیں پڑی ہوئی تھی، نبی اکرم کی گردن میں تلوار تھی۔ آپ یہ فرما رہے تھے اے لوگو تم لوگ ڈرو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا، پھر آپ نے گھوڑے کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے سمندر میں پایا۔ راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں یہ سمندر ہے، یعنی ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مدینے میں رات کو ایک طرف سے آوازیں آنے لگی۔ ان آوازوں سے بظاہر ایسا پتہ چلتا تھا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ اس وقت عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ رات میں دشمن حملہ کیا کرتے تھے آبادیوں میں، تو مدینے والوں کو احساس ہوا، صحابہ کو، انصار مہاجرین کو احساس ہوا کہ شاید دشمن نے اب حملہ کر دیا ہے۔ آوازوں سے ایسا پتہ چل رہا تھا، سب گھبرائے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے، کوئی قدم آگے بڑھانے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ تو اتنے میں دیکھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آ رہے تھے، یعنی جس طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھیں حملہ کرنے کی، تو ڈر کے مارے کوئی قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے اور اس عالم میں واپس لوٹ رہے تھے کہ گھوڑے پر کوئی زین وغیرہ بیٹھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر آپ سوار تھے اور آپ کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ آپ اس طرف سے واپس لوٹ رہے تھے جس طرف یہ آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے راوی کا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہادر تھے، جہاں سارے لوگ ڈر کے مارے کوئی قدم آگے بڑھا نہیں رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے بھی، وہاں کا جائزہ بھی لیا آپ نے، پھر واپس بھی پلٹ آ رہے تھے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ یہ جو گھوڑا تھا، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آوازیں سنی، اس طرف چل پڑے، تو جس کا گھوڑا لے کے گئے تھے وہ گھوڑا حضرت ابو طلحہ کا تھا۔ حضرت ابو طلحہ کا یہ گھوڑا ہے۔ اب راوی بیان فرماتے ہیں، حماد نامی راوی کہتے ہیں، ثابت نامی راوی اور دیگر حضرات نے الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا تھا جو پیچھے رہ جایا کرتا تھا، یعنی وہ جب بھی قافلے کے ساتھ حضرت ابو طلحہ جائیں تو آپ کا یہ گھوڑا سب سے پیچھے رہتا تھا، انتہائی سست رفتار تھا، بہت کمزور لاغر جیسا تھا، لیکن اس دن کے بعد کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس گھوڑے پر سواری کی، سوار ہوئے
تو ہمیشہ کے لیے اب وہ گھوڑا جب تک زندہ تھا کوئی گھوڑا اس گھوڑے کو پیچھا نہیں کر سکتا تھا، اس گھوڑے سے آگے کوئی گھوڑا نکل نہیں سکتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی یہ برکت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور آپ کی برکات، آپ جس جس جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جس چیز سے آپ کا بدن، آپ کا ہاتھ مبارک، آپ کا جسم مبارک مس ہو جائے، ان تمام جگہوں کو، ان تمام چیزوں کو حضور کی یہ برکات اور فیوزات ملتی رہتی ہیں۔ حدیث نمبر 2773۔ حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن بکار بن عبد الملک بن الولید بن بسر بن ابی ارطات حدثنا الولید حدثنی شیبان عن العامش عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استنفرتم فانفروا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم لوگ نکل پڑو، یعنی جب بھی جہاد کا حکم دیا جائے تو تم لوگ بغیر کسی تاخیر کے نکل جاؤ۔ حدیث نمبر 2774۔ حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب حدثنا سفیان بن عینۃ عن محمد بن عبد الرحمن مولا آل طلحة عن عیسی بن طلحة عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں ایک مسلمان بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے بندے کو جو گرد و غبار اس کے جسم پہ لگتا ہے، وہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کبھی وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ حدیث نمبر 2775۔ حدثنا محمد بن سعید بن یزید بن ابراہیم التستریج حدثنا ابو عاصم عن شبیب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح روحة فی سبیل اللہ کان له بمثل ما اصابه من الغبار مسکا یوم القیامت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں روانہ ہوتا ہے تو جتنا بھی غبار اسے لاحق ہوتا ہے قیامت کے دن اتنی ہی مشک اسے نصیب ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے جب بندہ نکلتا ہے، اس دور میں عام طور پہ گھوڑے، اونٹ وغیرہ پہ سوار ہوا کرتے تھے، تو راستے کے گرد و غبار، دھول وغیرہ لگ جاتی تھی۔ جس بندے کو یہ دھول لگ جائے تو اس کو قیامت کے دن بہترین مشک اس کو نصیب ہوگی، یعنی بہترین مشک کی خوشبو اس کے لیے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اللہ کے راستے میں نکلنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس راستے میں نکلنے کے بعد گرد و غبار بھی لگ جائے تو اس کی بھی اہمیت ہے، زخمی بھی ہو جائے تو اس کی بھی فضیلت ہے، کوئی تکلیف بھی آ جائے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ باب فضل غزو البحر، یہ باب بحری جنگ کی فضیلت میں ہے۔ حدیث نمبر 2774۔ حدثنا محمد بن رمح انبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان وهو محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن خالته حرام بنت ملحان انها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم قال فدعا لها ثم نام ثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فخرجت مع زوجها
مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان فلما انصرفوا من غزواتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس اپنی خالہ سیدہ ام حرام کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، یعنی اپنی خالہ سے حضرت انس یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ خاتون بیان کرتی ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہی سو گئے، یعنی قریب میں کسی جگہ پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جس نے آپ کو ہنسا دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اس سمندر کی پشت پر یوں سوار تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ہوتے ہیں، یعنی سمندر کے پشت پر سوار تھے، یعنی سمندر کو چیرتے ہوئے وہ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور ان کی شان ایسی تھی جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو حضور کو یہ خواب دکھایا گیا تو آپ نے اس کو بیان کیا، تو ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے اور اس جہاد میں شریک ہونے کی کس قدر خواہش تھی۔ دیکھیے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ راوی کہتے ہیں نبی اکرم نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سو گئے، پھر ایسا ہی ہوا، پھر اس خاتون نے وہی سوال کیا، نبی اکرم نے اس خاتون کو وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ اس خاتون نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے والوں میں شامل ہو، یعنی جو پہلی بار سمندر کے راستے جہاد کے لیے جائیں گے، بحری راستے سے جہاد کے لیے جائیں گے، ان لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ خاتون اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لینے کے لیے گئی۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت معاویہ بن سفیان کے زمانے میں مسلمان سمندری سفر پر نکلے تھے۔ جب یہ لوگ اس جنگ سے واپس آئے تو یہ شام کے ساحل پر اترے، اس خاتون کے سامنے جانور پیش کیا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہوں، تو اس سے گر پڑی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہاں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا۔ وہی کہ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق تھیں، کبھی فرشتہ آ کر آپ کے سامنے آپ تک وہی پہنچا تھا، کبھی کوئی غیبی آواز آتی، کبھی گھنٹی بجنے کی جیسی آواز، یعنی زنجیر کو زور سے ہلائیں تو ایک گھنٹی بجنے کی جیسی ایک مخصوص خاص آواز ہوتی، اس آواز کی شکل میں کبھی آپ کو وحی آتی۔ تو انہی وحی کے اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ منظر خواب میں دکھایا جاتا تھا، جو منظر کچھ دن بعد کچھ سال بعد ہونے والا ہے وہ منظر ہو بہو آپ کو خواب میں دکھایا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت انس کے خالہ سیدہ ام حرام تشریف فرما تھیں، دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، اچانک آپ بیدار ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت سیدہ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کس لیے آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے اپنی میری امت کا مجھے حال بتایا گیا کہ وہ لوگ سمندر کے پشت پر سوار ہیں، یعنی سمندری راستے سے وہ سوار ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کی شان ایسی ہے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضور کے زبانی اس فضیلت کو سن کر آپ نے کہا، ام حرام نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ پھر دوبارہ آرام فرمائیں، پھر آپ نے مسکرایا، بیدار ہوئے، بیدار ہو کر مسکرایا، پھر آپ نے دوبارہ بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں بھی اس لشکر کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ پھر تیسری بار آپ نے آرام کیا، پھر جب بیدار ہوئے
پھر مسکرانے لگے۔ پھر حضرت ام حرام نے یہی سوال دہرایا، حضور نے وہی جواب ان کو دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اب بعد میں راوی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لینے کے لیے گئی۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت معاویہ بن سفیان یعنی حضرت معاویہ کے زمانے میں مسلمان سمندری سفر پر نکلے تھے۔ اب تک خشکی کی طرف کئی جنگوں میں مسلمان شریک ہوئے، لیکن سمندری راستے سے، بحری راستے سے مسلمان جنگ کے لیے ابھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمان بحری راستے سے بحری راستے سے جہاد کے لیے جہاد میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہ خاتون ام حرام، حضرت ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے آپ بھی تشریف لے گئیں، اور جب واپس ہونے لگے تو شام کے ساحل پر اترے، واپسی پر شام کے ساحل پر کنارے پر اترے۔ اترنے کے بعد کسی نے ایک سواری پیش کی اس خاتون کے لیے، حضرت ام حرام کے لیے ایک سواری پیش کی گئی تاکہ وہ آرام سے اس پر سوار ہوں۔ تو اس پر سوار ہونے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اتنے میں گر پڑی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ دیکھیں اس خواب میں پہلے اس خاتون کا تذکرہ نہیں تھا، یعنی کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا جو بحری راستے سے جہاد میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ اصل منظر وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بنیاد پر اس خاتون کو بھی اس لشکر میں شامل کر دیا گیا۔ یہ حضور کی دعا کی برکت تھی، اور وہ شامل بھی ہو گئیں، اس طرح سے شامل ہوئی کہ واپس گھر لوٹنے سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئیں۔ حدیث نمبر 2777۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا بقیت عن معاویہ بن یحیی عن لیث بن ابی سلیم عن یحیی بن عباد عن ام درداء عن ابی درداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غزوة فی البحر مثل 10 غزوات فی البر والذی یصدر فی البحر کالمتشحت فی دمہ فی سبیل اللہ سبحانہ۔ حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نقل کرتے ہیں کہ سمندر میں ایک جنگ میں حصہ لینا خشکی کی 10 جنگوں کی مانند ہے، اور جس شخص کا سمندری سفر کے دوران سر چکراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون میں لطپت ہونے کی مانند ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری راستے سے جہاد میں شریک ہونے کے بارے میں اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ سمندر میں ایک جنگ میں حصہ لینا خشکی کی 10 جنگوں کی مانند ہے۔ خشکی میں 10 جنگوں میں جو شریک ہو تو جو ثواب اس کو ملتا ہے، اتنا ثواب سمندری راستے سے جہاد میں شریک ہونے والے کو ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خشکی میں جہاد میں شریک ہونا، عام سرزمین پر، خشک زمین پر جہاد میں شریک ہونا یہ آسان ہے، سمندری راستے سے جہاد میں شریک ہونا یہ مشکل ہے۔ سمندری راستہ طے کرنا، اور سمندر کی وہ تمام طوفان بھی آتا ہے سمندر میں، اور مشکلیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ خوف بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں کشتی ادھر ادھر نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے اس مشقت کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جو سمندری راستے سے جہاد میں شریک ہو، سمندری جہاد میں شریک ہو، تو اس کو خشکی کے جہاد میں شریک ہونے والے 10 جنگوں کا ثواب ایک سمندری جہاد میں شریک ہونے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس شخص کا سمندری سفر کے دوران سر چکراتا ہے، کوئی شخص سمندری راستے سے جہاد کے لیے گیا اور اس کو سمندر میں سر چکرایا، کچھ لوگوں کو چاروں طرف پانی دیکھنے کی وجہ سے پانی میں کشتی کے گزرتے ہوئے چاروں طرف پانی نظر آتا ہے، تو اس پانی کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو سر چکراتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سمندری راستے سے گزر رہا ہو اور پانی کی وجہ سے اس کا سر چکراتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون میں لطپت ہونے کی مانند ہے، یعنی خون میں بالکل شرابور ہو جائے، کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے اتنا زخمی ہو جائے کہ بالکل خون میں لطپت ہے، تو اس شخص کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب
سمندر کے راستے جہاد کرنے والے اس غازی کو ملتا ہے، اس شخص کو ملتا ہے جس کا سر چکراتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جتنی اللہ کے راستے میں ہونے والے ہر کام میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، اجر بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ یعنی آسان کام ہے تو اس کا اتنا ہی اجر ملتا ہے، اگر کوئی مشکل کام ہے تو بے حد و حساب بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 2778۔ حدثنا عبید اللہ بن یوسف الجبیری حدثنا قیس بن محمد الکندی حدثنا عفیر بن معدان الشعبی عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامۃ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شہید البحر مثل شہید البر والمائد فی البر کالمتشہد فی دمہ فی البر وما بین الموجتین كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عز وجل وكل ملك الموت يقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، سمندری جنگ میں شہید ہونے والا خشکی کے شہیدوں کی مانند ہے۔ سمندری جنگ میں کوئی صرف شریک ہو جائے، سمندری راستے سے سفر کر کے وہ تکلیفیں برداشت کر کے مشقت اٹھا کر کوئی صرف سمندری جنگ میں شریک ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خشکی جنگ میں جا کر شہید ہو جائے، اور وہ شہید بھی ایسا خشکی جنگ کے 2 شہیدوں کے مانند ہیں۔ اس جنگ میں صرف ایک آدمی شریک ہو تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ خشکی جنگ میں 2 شخص شریک ہوں اور شہید ہو جائیں تو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب صرف شریک ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا سمندر میں سر چکراتا ہو وہ خشکی میں خون میں لوٹ پوٹ ہونے کی مانند ہے۔ یعنی کسی شخص کا سمندری راستے سے جاتے ہوئے سر چکرائے تو خون میں، خشکی میں جہاد کرتے ہوئے جو شخص خون میں بالکل لوٹ پوٹ ہو جائے تو اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب اس کو ملتا ہے جس کا سر سمندری راستے پہ جاتے ہوئے چکراتا ہے۔ اور جو شخص وہ دو کاموں کے درمیان ہو، جو شخص 2 موجوں کے درمیان ہو، اس کی مانند ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے پوری دنیا کا سفر کرتا ہو۔ یعنی سمندر میں جاتے وقت موجیں اڑتی رہتی ہیں، 2 موجوں کے درمیان جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں پوری دنیا سفر کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے پوری دنیا سفر کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اس شخص کو بھی عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، صرف سمندری جنگ میں شہید ہونے والے کا حکم مختلف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ارواح خود قبض فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو عام لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے مقرر فرمایا، لیکن سمندری راستے جہاد میں شریک ہونے کے لیے جو شخص نکلا ہو اس کی موت اگر لکھی ہوئی ہے، وہ اگر اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا ہے تو اس کی روح بذات خود اللہ قبض فرماتا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے اس شخص کی۔ اللہ تعالیٰ خشکی کے شہید کے تمام گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، صرف قرض کی نہیں کرتا۔ جو شخص خشکی کے جنگ میں شریک ہو تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن سمندری شہید کے تمام گناہوں کو اور قرض کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی سمندری راستے سے کوئی شخص جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کے ساتھ ساتھ قرض کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ باب ذکر الدیلم وفضل قزوین، یہ باب دیلم کا تذکرہ اور قزوین کی فضیلت میں ہے۔ حدیث نمبر 2789۔ حدثنا محمد بن یحیی حدثنا ابو داود وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا علي بن المنذر حدثنا اسحاق بن منصور كلهم
عن قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطينية۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک فرد دیلم کے پہاڑ اور قسطنطینیہ کا مالک بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ یعنی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ مرحلہ نہ ہو جائے۔ اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جو دیلم کے پہاڑ اور قسطنطینیہ کا مالک بن جائے گا۔ غالباً یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جو اللہ کی طرف سے تشریف لائیں گے اور اسلامی مملکت قائم ہوگی، اس وقت کا یہ تذکرہ بیان ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 2780 حدثنا اسماعیل بن اسد حدثنا داود بن المحبر انبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة قد راوا عليها قبة من ياقوت حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تمہارے لیے دور دراز کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔ حضور کے دور میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے ہیں آخری دور میں صرف عرب میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن آپ نے پیشن گوئی فرمائی، یہ غیبی خبر دی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دور دراز کے علاقے فتح فرما دے گا، یعنی دور دراز کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔ تمہارے لیے ایک شہر فتح کیا جائے گا جس کا نام قزوین ہوگا۔ یہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی اطلاع پر آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہر کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک شہر تمہارے لیے فتح ہوگا جس کا نام قزوین ہوگا۔ جو شخص وہاں 40 دن یا 40 راتوں تک سرحد کی حفاظت کرتا رہے تو اسے جنت میں سونے کا ایک ستون ملے گا۔ جو وہاں قزوین کی سرزمین پر جو بھی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، وہاں کے اس علاقے کی حفاظت کے لیے جو بھی پہرا دیتا رہے گا، سرحد کی حفاظت کرتا رہے گا، تو حضور نے فرمایا اسے جنت میں سونے کا ایک ستون ملے گا جس پر سبز رنگ کا زبرجد لگا ہوگا اور اس پر سرخ یاقوت کا بنا ہوا قبہ ہوگا، یعنی گنبد، یاقوت سے بنا ہوا گنبد ہوگا، زبرجد سے بنا ہوا ایک سبز رنگ کا ستون ہوگا، اور اس کے سونے سے بنے ہوئے 70,000 کواڑ ہوں گے۔ اس کے کواڑ ہوں گے الگ الگ الماری کی طرح ہوں گے، 70,000 سونے کے بنے ہوئے کواڑ ہوں گے۔ ہر کواڑ کے پاس حور عین سے تعلق رکھنے والی ایک بیوی ہوگی، یعنی ایک حور اس کو وہاں اس کے لیے ہوگی۔ باب الرجل یغزو وله ابوان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی کا جہاد میں حصہ لینا جبکہ اس کے ماں باپ موجود ہوں۔ پچھلی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا تھا، اور آپ نے بے شمار خبریں، بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں، بے شمار خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے اور بنو امیہ بنو عباس کے زمانے کی خبریں آپ نے دی، اس کے بعد کے زمانے حتیٰ کہ قیامت تک ہونے والے واقعات کی آپ نے خبر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علم غیب تھا، اور اللہ کی عطا سے آپ تمام غیبی معاملات پر مطلع بھی تھے۔ باب الرجل یغزو وله ابوان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی کا جہاد میں حصہ لینا جبکہ اس کے ماں باپ موجود ہوں۔ کسی کے ماں باپ موجود ہوں اور وہ ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہوں تو اس صورتحال میں جہاد میں حصہ لینا کیسا ہے، اس بیان میں یہ باب ہے۔ 2781 حدثنا ابو یوسف محمد بن احمد الرقی حدثنا محمد بن سلمۃ الحرادی عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق عن معاویة بن جاہمة السلمی قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم يا رسول الله قال فارجع إليها فبرها ثم أتيت من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم يا رسول الله قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا برا ہو کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ راوی کہتے ہیں پھر میں دوسری جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا برا ہو کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر میں سامنے کی طرف سے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا برا ہو کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا برا ہو ان کے قدموں میں رہو وہیں جنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں صحابی جانتے تھے کہ جہاد کی کیا فضیلت ہے، اور جہاد میں شریک ہونے کا حضرت معاویہ بن جاہمہ یہ راوی ہیں، یہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے متعلق سے جتنی احادیث بیان فرمائی، جتنی فضیلت بیان فرمائی، اس فضیلت کو سن کر ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ جہاد میں شریک ہوں۔ تو انہوں نے حضور سے دریافت کیا اور اپنا مقصد بھی ظاہر کیا، یا رسول اللہ میں نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے چرچے کے لیے نہیں، یا اپنی دنیاوی کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رضا کے خاطر اور آخرت میں کچھ حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا توشہ بنانے کے لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری کوئی ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو کہا تمہارا برا ہو جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں کے رہتے ہوئے تمہیں جہاد میں آنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ماں ضعیفہ تھیں، بہت ضعیف تھیں، ماں کو اپنے بیٹے کی ضرورت تھی، بیٹے کے بغیر ان کا دن گزرنا، ان کی ضروریات پوری ہونا مشکل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو۔ صحابی کو تھوڑا سا تردد تھا کہ ہو سکتا میں دوبارہ پوچھوں تو مجھے جہاد کی اجازت مل جائے۔ کس قدر شوق تھا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے اور اس کے راستے میں شہید ہونے کا، اسلام سے اللہ کی ذات سے کس قدر محبت تھی کہ وہ شوق ان کو مزید تڑپایا۔ پھر دوبارہ آ کر کے دوسری طرف سے آ کر کے انہوں نے سوال کیا، تو حضور نے کہا تمہارا برا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر تیسری مرتبہ تیسری طرف سے وہ صحابی آتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا موقع ملے گا؟ میں اللہ کی رضا کے خاطر، آخرت کے توشہ بنانے کے لیے میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو آپ نے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا برا ہو جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے قدموں میں رہو وہیں جنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں والدین کی خدمت کی کس قدر فضیلت آئی ہے۔ جہاد اتنی بڑی فضیلت ہوتے ہوئے بھی، جہاد کی اتنی فضیلت ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کا حکم دیا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہیں
یا تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں لگ جاؤ، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ جہاد میں شریک ہونے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ حدیث نمبر 2781، حدثنا ہارون بن عبد اللہ الحمال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جریج اخبرنی محمد بن طلحة بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق عن ابیہ طلحة عن معاویة بن جاہمة السلمی ان جاہمة اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحوه قال ابو عبداللہ بن ماجہ هذا جاہمة بن عباس بن مرداس السلمی الذي عاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی کے بارے میں بات منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی، یعنی پہلی حدیث میں جو واقعے کا تذکرہ ہوا وہ بار بار ہر طرف سے آتے اور حضور سے پوچھتے جہاد میں شریک ہونے کے لیے۔ حضور فرماتے کہ نہیں، جاؤ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ وہی پوری حدیث، پوری روایت دوسرے طریقے سے دوسری سند کے ساتھ یہاں بھی مروی ہے۔ آخر میں اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ یہ جاہمہ بن عباس بن مرداس سلمی وہ شخص ہے جس نے غزوہ حنین کے دن نبی اکرم پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، یہ وہی شخص ہیں۔ حدثنا ابی قریب بن محمد بن العلا حدثنا المحاربی عن عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمر قال اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی جئت اريد الجهاد معك ابتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد اتيت وان والدي لا يبكيان قال فارجع عليهما فاضحكهما كما ابكيتهما۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ میں آ گیا ہوں حالانکہ میرے والدین دونوں رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آ تو گیا ہوں اور یہ خواہش بھی رکھتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا، جہاد میں شریک ہونے کی خواہش تھی، نکل رہا تھا تو میرے والدین رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ جس طرح تم نے انہیں پہلے رلایا تھا، یعنی جہاد میں تمہیں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب واپس جاؤ جس طرح تم نے پہلے انہیں رلایا تھا جہاد میں آنے کی خبر سنا کر، میرے پاس آنے کی خبر سنا کر، اب جاؤ جا کر انہیں دوبارہ ہنساؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا صلہ ہے کہ والدین اگر نہ چاہتے ہوں تو اس بچے کو جہاد میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احادیث کے برکات کو اللہ تعالیٰ ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔